آج ہم کچھ وقت خدا کے کلام کا مطالعہ عنوان قدر جاننے والے شخص کا انتخاب کے تحت کرنے میں گزارتے ہیں۔ ایک شخص کس قسم کے کام کرتا اور کس قسم کی زندگی گزارتا ہے، اسے دیکھنے سے ہم جان سکتے ہیں کہ وہ کس کی قدر کرتا ہے۔ ہم آسمان کی جانب بڑھنے والوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ ہم آسمان کی جانب بڑھنے والوں کی وہ قدر جو دنیاوی لوگ ہماری کرتے ہیں اور وہ قدر جو خدا ہماری کرتے ہیں، کچھ نادان لوگ ان دونوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ تاہم صیون کے سب فرزندوں کو وہ قدر جو دنیا کی نسبت خدا ہماری کرتے ہیں اس سے زیادہ توجہ اور اہمیت دینی چاہیے۔ اس لیے آج ہم سب اس کے بارے میں سوچیں، قدر جاننے والا شخص کس کام کا انتخاب کرے گا؟ کام کرنے والوں میں سے ہم دو اقسام کے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ صرف مالی اعتبار سے اپنے کام کی قدر کو جانتے ہیں، تاہم دوسرے گروہ کے لوگ اپنے کام کی حقیقی قدر اور اہمیت کو جانتے ہیں۔ اگرچہ ان کا کام ایک جیسا ہوتا ہے، پر فرق یہ ہے کہ وہ اپنے کام کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک قسم کام کرنے کے دوران ہمیشہ بڑبڑاتی اور شکایت کرتی ہے، جبکہ دوسرا گروہ اپنی تنخواہ سے قطع نظر ہمیشہ کام کرنے کے موقع پر شکر گزار ہوتا ہے۔ اس قسم کے حالات حتیٰ کہ ہماری روحانی زندگیوں میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بہت پرانا قصہ سناتا ہوں۔ ایک شہر میں ایک مشہور بیوقوف رہتا تھا۔ مشہور بیوقوف کا لفظ سننا شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن وہ واقعی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ کئی لوگ صرف اس بیوقوف کو دیکھنے کے لیے اس شہر میں آتے تھے۔ چونکہ وہ لڑکا بیوقوف تھا، اس لیے کوئی اسے نوکری پر نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے گزر بسر کرنے کے لیے اس کے پاس بھیک مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک دن ایک بزرگ آدمی نے اس لڑکے کو دیکھا اور اسے کچھ پیسے دینے چاہے۔ اپنی جیب سے اس نے دو نوٹ نکالے، ایک $10 کا اور دوسرا $1 کا نوٹ تھا۔ وہ اچانک متجسس ہوا اور لڑکے کو دونوں میں سے ایک نوٹ کا انتخاب کرنے کو کہا۔ ایک ہاتھ میں اس نے $10 کا نوٹ اور دوسرے ہاتھ میں $1 کا نوٹ تھام رکھا تھا۔ بلا جھجک بیوقوف لڑکے نے $1 کا نوٹ منتخب کیا۔ کیا $10 زیادہ قیمتی نہیں ہے؟ اس کے باوجود اس نے $1 کا نوٹ لے لیا۔ اس وقت جو ہوا، بزرگ آدمی اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے سوچا کہ کیوں اس نے $1 منتخب کیا؟ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ $10 کا انتخاب کرتا۔ اس پر اس کی دلچسپی بڑھی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک اور $1 کا نوٹ نکالا۔ ایک بار پھر اس نے لڑکے کو $10 اور $1 میں سے انتخاب کرنے کو کہا، اور ایک بار پھر لڑکے نے $1 چنا۔ ترک آدمی نے لڑکے کے بارے میں تمام شہر میں خبر پھیلا دی۔ اس شہر میں تمام لوگوں نے اس بات کو عجیب سمجھا اور اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ وہ تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ کیا لڑکا وہی کرے گا جو بزرگ آدمی نے کہا تھا۔ جب انہوں نے بھی اسے $10 اور $1 کا نوٹ دیا تو بلا جھجک اس نے $1 کا نوٹ چنا۔ چونکہ ایسا لگتا تھا کہ لڑکا پیسوں کی قدر نہیں جانتا، اس لیے لوگ اس کے بیوقوفانہ رویے پر ہنستے تھے۔ جیسا کہ اس کے بارے میں خبر قریبی اور دور دراز شہروں میں پھیل گئی تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس بیوقوف لڑکے کو دیکھنے آتے تھے۔ ان میں سے کسی ایک شخص نے اس کے سامنے $1 اور $50 کا نوٹ رکھا اور کہا، ان میں سے کس کا انتخاب کرو گے؟ تو اس نے تب بھی $1 کا نوٹ چنا۔ اس کے علاوہ
جب اسے $100 اور $1 کے نوٹ میں انتخاب کرنے کو کہا گیا تو ہر ایک حیران رہ گیا جب لڑکے نے بلا جھجک $1 کا نوٹ چنا۔ زیادہ تر لوگوں نے سوچا واقعی یہ بیوقوف ہے، یہ کیوں کر زیادہ پیسوں کی قدر نہ جانتے ہوئے مسلسل $1 کا نوٹ چنتا ہے۔ انہوں نے یوں سوچا تھا، پر وہ اس کا گہرا ارادہ نہیں جانتے تھے۔ لڑکے کے بارے میں خبر بہت تیزی سے پڑوسی ممالک میں پھیل گئی۔ مختلف ممالک سے کئی سیاح اس عجیب مظہر کو دیکھنے آتے تھے۔ جب بھی اسے بڑی قدر والے نوٹ اور چھوٹی قدر والے نوٹ کا انتخاب کرنا ہوتا تو لڑکا ہمیشہ کم قیمت قدر والے نوٹ کا انتخاب کرتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے اس بیوقوف لڑکے سے پوچھا، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ $10 کی قدر زیادہ ہے یا $1 کی؟ لڑکے نے جواب دیا، جی ہاں۔ جب آدمی نے اس سے پوچھا کس کی قدر زیادہ ہے تو لڑکے نے جواب دیا، $10 کی۔ آدمی حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، تو پھر تم زیادہ قدر والے نوٹ کی بجائے کیوں $1 کا نوٹ لیتے ہو؟ لڑکا مسکرایا اور بولا، اگر میں نے $10 کا نوٹ لیا ہوتا تو میں اتنی رقم ایک ہی بار لے پاتا، لیکن چونکہ میں $1 کا نوٹ چنتا ہوں تو میں بار بار $1 حاصل کر پاتا ہوں۔ آپ کی رائے میں کون سا انتخاب بہتر ہے؟ بیوقوف لڑکے نے عارضی قدر کی نسبت دائمی قدر کا سوچتے ہوئے $1 کا نوٹ چن لیا۔ اگر دیکھا جائے تو وہ بیوقوف لگتا تھا، لیکن وہ بیوقوف نہیں تھا بلکہ انتہائی ذہین شخص تھا۔ کیا ایسا نہیں؟ لڑکا اچھی طرح دائمی قدر اور عارضی قدر کے درمیان فرق کو جانتا تھا، لیکن دیگر لوگ سوچتے تھے یہ پیسوں کی قدر بالکل نہیں جانتا ہے۔ آج کل دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، لیکن وہ عارضی قدر اور دائمی قدر ان دونوں میں فرق کو جانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں آپ کس کا انتخاب کریں گے تو تقریباً ہر کوئی $10 کا نوٹ لے گا۔ اس قسم کے لوگ عارضی اقدار اور لطف کا انتخاب کرتے ہیں۔ دراصل بیوقوف لڑکا واقعی بیوقوف نہیں تھا، حقیقت میں وہ بہت دانا اور دانشمند تھا۔ اس لیے آج آئیں ہم مزید عارضی اقدار اور ابدی اقدار کے موضوع پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم کتاب مقدس سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہم صیون کے فرزندوں نے عارضی کی نسبت ابدیت کا انتخاب کیا ہے۔ اگرچہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کم قدر چنا ہے، لیکن آخر میں ہمارا انتخاب ثابت کرے گا کہ ہمارا انتخاب ابدی قدر کے لیے ہے۔ لوکا باب 23 آیت 32 سے دیکھتے ہیں۔ اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دہنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا۔ اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے؟ اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔
یہ کتاب مقدس کا مشہور منظر ہے اور ہم ان کلمات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یسوع کو دو ڈاکوؤں کے ساتھ مصلوب کیا گیا تھا۔ جب ہم دونوں ڈاکوؤں کا موازنہ کریں تو ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ کون سا ڈاکو قدر کو سمجھتا تھا۔ صرف اس لمحے پر غور کرنے والے بائیں جانب کے ڈاکو نے کیا کیا تھا؟ اس نے یسوع کی تذلیل کی۔ اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ مسیح کی تذلیل کرنے والے لوگ اسے یسوع کی نسبت زیادہ برتر، با اختیار اور طاقتور لگے تھے۔ ان کی طرفداری حاصل کرنے کے لیے بائیں جانب کے ڈاکو نے ان کے ساتھ مل کر یسوع کی تحقیر کی کہ ایسا کرنے سے اس پر خاص مہربانی کی جائے گی اور اس کی سزا کو کم کر دیا جائے گا۔ اس جھوٹی امید کے ساتھ اس نے یہ کہتے ہوئے یسوع کی تذلیل کی کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مسیح کی تحقیر کرنے والے لوگوں اور سپاہیوں کی طرف سے بولتے ہوئے اس نے ایک ترجمان کا کردار ادا کیا۔ اس نے صرف اس لمحے کا خیال کیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ با اختیار لوگوں کا ساتھ دے تو اس کی سزا کم ہو جائے گی۔ اس جھوٹی امید کے ساتھ اس نے ان کے ساتھ یسوع کی تذلیل کی۔ تاہم دہنی طرف کے ڈاکو نے اس وقت جب کوئی بھی یسوع کی طرفداری کرنا نہیں چاہتا تھا دائمی قدر پر توجہ دی۔ اگرچہ دائمی قدر پر توجہ دینے سے اسے دوسروں سے تضحیک اور بدخواہی کا انتہائی امکان موجود تھا، پر اس نے دوسرے ڈاکو کو جھڑکا کیونکہ اس نے لمحے بھر کی نسبت ابدیت کی قدر کی تھی۔ اس نے کہا ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع نے اسے جواب دیا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ بائیں طرف کے ڈاکو نے سوچا کہ اگر وہ یسوع کی طرفداری کرے تو زیادہ تکلیف اٹھائے گا، اس لیے وہ بھیڑ کے ساتھ مل گیا۔ وہ اپنی توقعات کے مطابق کچھ حاصل نہ کر سکا، بلکہ اس نے انجانے میں جہنم کی عظیم سزا کا انتخاب کر لیا۔ تاہم دہنی طرف کے ڈاکو نے مختلف انداز سے سوچا۔ اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اگرچہ اس لمحے پر اس نے بڑا نقصان اٹھایا، لیکن درست انتخاب کیا۔ آپ سب، ایسے کئی اسباق ہیں جو ہمیں دو ڈاکوؤں سے سیکھنے چاہیے۔ آج کل اگرچہ دنیا میں کئی لوگ جانتے ہیں کہ سچائی کیا ہے، سبت کا دن سچائی ہے، فسح بھی سچائی ہے جو کتاب مقدس میں ہے، لیکن اب تک بہتیرے ایسے ہیں جو درست انتخاب نہیں کرتے۔ وہ سوچتے ہیں اگر میں ان تعلیمات کی پیروی کا انتخاب کروں تو لوگ کہیں گے کہ میں ایک عجیب کلیسیا میں جاتا ہوں۔ ایسے لوگ صرف موجودہ لمحے کی قدر کرتے ہیں۔ ہم سب کو آج جو یہاں جمع ہیں ابدیت کی قدر پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس ایمان کی راہ جس پر اب ہم چل رہے ہیں ہرگز بے قدر نہیں ہے، یہ واقعی با قدر ہے۔ اپنے ایمان کی زندگیاں پرفضل طور پر گزارنے کے لیے ہمیں درست طور پر سچائی کی قدر، آسمان کی بادشاہی کی قدر، خدا کی قدر اور خدا کے فرزند ہونے کی قدر کو درست طور پر سمجھنا چاہیے۔ فرض کریں لوگ نہ جانتے ہوئے ایک پتھر کو بے وقت سمجھتے ہیں، تاہم اگر وہ پتھر اصل میں ایک قیمتی ہیرا ہو اور صرف آپ ہی ہیں جو اس کی حقیقی قدر جانتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی اسے چوری نہ کر لے، کیا آپ ہر قیمت پر اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش نہیں کریں گے؟ چاہے کتنی ہی مشکل ہو، اگر وہ ہیرے جیسے زیورات ہوں تو آپ کئی کلومیٹر تک اسے خوشی سے اٹھا کر چلیں گے کیونکہ آپ اس کی قدر جانتے ہیں۔ ایمانداروں میں سے ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ کیا کسی میں ایمان ہے یا نہیں؟ وفادار وہ ہیں جو ابدیت کی قدر جانتے ہیں۔
خدا پر ایمان رکھنے والے اور خدا کی عبادت کرنے والے لوگوں میں سے جو ابدیت کی قدر کو نہیں جانتے انہیں ہمیشہ بے ایمان سمجھا جائے گا۔ مجھے ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ مجھے کیوں اس راہ پر چلنا چاہیے؟ مجھے کیوں سبت کا دن ماننا چاہیے؟ مجھے کیوں خدا کی عبادت کے دوران اوڑھنی پہننی چاہیے؟ اس بارے میں سوچتے ہوئے کہ خدا نے ہمارے لیے بطور ابدی میراث کے کیا تیار کیا ہے، کیا اس لمحے پر ہم ایمان کی اس راہ پر نہیں چل رہے؟ کیونکہ اسی کی قدر ہے جو ابدی ہے۔ تاہم ایک شخص جسے قدر کا کوئی تصور ہی نہیں، وہ ہرگز چند کلومیٹر بھی 10 یا 20 کلو گرام وزن ہیرا اٹھا کر چل نہیں سکتا۔ ایسا شخص بے شمار بہانے بناتا، بڑبڑاتا اور شکایت کرتا ہے کیونکہ وہ اسے بڑا بوجھ سمجھتا ہے۔ تاہم وہ شخص جو اس کی قدر ایک ہیرے کے طور پر جانتا ہے، وہ خوشی بھرے دل سے چل سکتا ہے چاہے اس کا وزن 20 کلو گرام ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص اس کی قدر جانتا ہے۔ آپ سب لوکا باب 23 میں یسوع کے دہنی طرف کے ڈاکو کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈاکوؤں میں سے ایک یہ سوچتے ہوئے کہ اگر وہ یسوع کی طرفداری کرے تو زیادہ نقصان اٹھائے گا، اس لیے وہ یسوع مسیح کی تذلیل کرنے والی بھیڑ سے مل گیا۔ تاہم دوسرا ڈاکو پہچان گیا کہ یسوع مسیح کتنے گراں قدر ہیں۔ حتیٰ کہ اس لمحے پر بدسلوکی، تمسخر اڑائے جانے اور الزامات کے باوجود ڈاکو نے سمجھ لیا کہ یسوع مسیح کتنے گراں قدر ہیں۔ اس لیے اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، براہ کرم مجھے اپنی بادشاہی میں اپنے ساتھ لے جائیں۔ کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں وہ سب سے زیادہ خوش نصیب شخص ہے کیونکہ اس نے بر وقت بات کہی تھی۔ خوش نصیبی کے یہ الفاظ اس نے خود سے نہیں کہے تھے، اس کے برعکس اس نے یہ پر ایمان الفاظ اس فہم کی وجہ سے کہے کہ یسوع کتنے گراں قدر ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین بھی کولوسیم میں انسانی موم بتیوں کی طرح زندہ جلائے گئے تھے اور شیروں کو کھلا دیے گئے تھے۔ اگرچہ لوگوں نے ان سے نفرت کی اور مختلف آزمائشوں اور اذیتوں سے دوچار ہوئے، پر انہوں نے آخر تک اپنے ایمان کو قائم رکھا کیونکہ انہوں نے آسمان کی بادشاہی کی قدر اور خدا پر ان کے ایمان کی قدر کو سمجھا تھا۔ تاہم مقدسین کے بارے میں دوسرے یوں سوچتے ہوں کہ کیوں انہوں نے خدا پر اس طرح کا ایمان رکھا، پر وہ سب کس قسم کا دل رکھتے تھے؟ ان کے دل خوشی اور مسرت سے پر تھے۔ اگرچہ ان کے ساتھ ذبح کرنے کو لے جانے والی بھیڑوں جیسا سلوک ہوا تھا، وہ ہر روز خوشی مناتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ابدی آسمان کی بادشاہی اور زندگی کا تاج ان کا منتظر ہے۔ انہیں اعتقاد تھا کہ تمام آسمانی فرشتے یہ سب چیزیں ان کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور یہ کہ خدا ان کے خیر مقدم کے لیے ان کے منتظر ہیں۔ نہ مصیبت، نہ تنگی، نہ تلوار، نہ تمام کائنات میں کچھ اور ہمارے ساتھ کیا نہیں کر سکتا، وہ ہرگز ہمیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا۔ بہت سے ایسے ہیں جو عارضی اقدار کو اونچا خیال کرتے ہیں، جبکہ دوسرے ابدی اقدار کو۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے صیون کے تمام اراکین جو آج یہاں جمع ہیں، ابدیت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ بائیں طرف کے ڈاکو نے سوچا کہ اگر وہ یسوع کی طرفداری کرے تو زیادہ نقصان اٹھائے گا۔ اس نے بھیڑ اور با اختیار لوگوں کو مسیح سے زیادہ گراں قدر گردان کر ان کا انتخاب کیا۔ لیکن کیا اس لمحے پر وہ ابدی جہنم میں عبدالآباد عذاب میں مبتلا نہیں ہے؟ تو پھر کیوں لوگ یوں سوچتے ہیں کہ اگر وہ یسوع کی طرفداری کریں گے تو زیادہ نقصان اٹھائیں گے؟ لوکا باب 14 سے دیکھتے ہیں۔ اب ہم اس نبوتی زمانے میں داخل ہو رہے ہیں جب خدا میں قائم رہنے کی قدر جلد پرفضل طور پر ظاہر کی جائے گی۔ لوکا باب 14 آیت 25 سے، جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔
यसु ने कहा, जो कोई उनके पीछे चले उसे कई कुर्बानियां देनी और बहुत कुछ सहना है। कुछ लोग कहते हैं, मैं कामयाब और खुशहाल होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने खुदा पर ईमान रखने की कोशिश की है। दिगर मज़ाहब हमें सिखाते हैं कि अगर आप एतकाद रखें तो सब अच्छा होगा। ताहम यसु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे उसे अपनी स्लीब उठानी है। जैसा कि यसु ने कहा, दुख और मुसीबतें होंगी। लोग सोचते हैं कि उन्हें यसु के साथ खड़े होने पर ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ देर पहले मैंने आपको एक मशहूर बेवकूफ की कहानी सुनाई थी। जब उसने $1 का नोट चुना था तो हर एक उस पर हंसा और उसे एक बेवकूफ पुकारा। दरअसल वो बिल्कुल बेवकूफ नहीं था। उसे बेवकूफ समझने वाले वो लोग थे जो सिर्फ पैसे को इसकी नुमाया हैसियत से लेते थे। हालांकि ये तसल्ली बख्श लगता था कि $10 ले लिए जाएं, पर उनकी तसल्ली मुख्तसर थी। ये एहसास हमेशा तक नहीं रहता। इसके बरक्स, क्या मशहूर बेवकूफ लंबे अरसे तक $1 चुनते हुए हजारों डॉलर कमाने के काबिल नहीं हुआ था? सलीब को उठाना पड़ेगा और दुखों की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इसी वजह से लोग सोचते हैं कि वो बड़ा नुकसान उठाएंगे। ताहम इसके पसे पर्दा अजीम तरीन कदर मौजूद है। हमें इसे जरूर जहन में रखना चाहिए। सही। दूसरा क्रंथियों बाब 3 से देखते हैं। दूसरा क्रंथियों बाब 3 आयत 6, जिसने हमको किस किस्म के खादिम, नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। सलीब की राह ऐसी राह है जिस पर हम नए अहद के खादिमों को चलना चाहिए। वो जिन्होंने अपनी सलीब उठाने का फैसला किया है और मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं, वही नए अहद के खादिम हैं। वो नए अहद के खादिम इसलिए नहीं बनते कि दुनिया की खुशी और आराम को हासिल करें, बल्कि इसलिए कि वो हासिल करें जो अब तक कायम रहने वाला है। जो अब्दी चीजों की कदर जानते हैं वही नए अहद के खादिम हैं। वो लोग जिन्होंने ये सोचकर यसु को छोड़ दिया कि अगर यसु का साथ देंगे तो नुकसान उठाएंगे, जैसे कि यहूदा अस्करियोती और बाएं तरफ का डाकू, ये ऐसे लोग थे जो सोचते थे कि अगर वो यसु की तरफदारी करेंगे तो वो नुकसान उठाएंगे। वो बिल्कुल यसु की कदर नहीं करते। ताहम दाएं तरफ के डाकू ने यसु को भीड़ के उन सब लोगों से कहीं ज्यादा अजीम और आला हस्ती के तौर पर काबिल कदर समझा। इसीलिए उसने यसु को तसल्ली दी जबकि वो उनके साथ सलीब पर दुख उठा रहा था। ऐ यसु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अगरचे यसु प्यासे थे और उनके हाथों में लगे कीलों के बायस शदीद दर्द में थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी दाहिनी तरफ के डाकू के अल्फाज सुने होंगे तो उन्हें कितनी तसल्ली और खुशी हुई होगी। आप सब लोग जो काबिल कदर को जानते हैं वो डाकू की तरह यूं इंतखाब करते हैं। क्या हमें भी काबिल कदर इंतखाब नहीं करना चाहिए और खुदा की तरफ साबित कदमी से तमाम हालात में खड़े नहीं रहना चाहिए? मत्ती बाब 4 से देखते हैं। मत्ती बाब 4 आयत 18, और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों यानी शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वहां से आगे बढ़कर उसने और 2 भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे थे, और उनको बुलाया। वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जो लोग जानते हैं कि काबिल कदर क्या है, वो इस किस्म का इंतखाब करते हैं। ऐसे लोग जो अब्दी है उसका ख्याल करते हैं, ना कि आर्जी का। जो अब्दी चीज की कदर करते हैं वो हमेशा यसु की तरफ खड़े होते हैं। उस लम्हे पर अगरचे वो सर्दी में और भूखे रहें और चाहे उन्हें कई मुश्किलात का सामना हो, पर जब वो अपनी जिंदगी के बारे में अपने मुस्तकबिल की उम्मीद करते हुए सोचते हैं तो वो सब जानते हैं कि एक मसीही की जिंदगी गुजारने से ज्यादा बड़ी कदर किसी चीज की नहीं। इस जमाने में भी अब बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा अब हमें बुला रहे हैं ताकि इस जमाने का सबसे ज्यादा काबिल कदर काम अंजाम दें।
جیسے یسوع نے گلیل کی جھیل پر پترس کو، اندریاس کو، یوحنا کو اور یعقوب کو بلایا تھا۔ اب اس زمانے میں بھی خدا صیون میں اپنے سب فرزندوں سے چاہتے ہیں کہ وہ نئے عہد کے خادموں کے طور پر سب سے زیادہ قابل قدر کام انجام دیں۔ دنیا کے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جیسے عارضی چیزوں کی قدر ہی سب کچھ ہے، لیکن وہ سب بعد میں ضرور پچھتائیں گے۔ باطل ہی باطل، وائس کہتا ہے باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے۔ اس دنیا میں سلیمان کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی۔ بادشاہ کے طور پر اس نے جی بھر کے ہر چیز کا لطف اٹھایا۔ اس زمین پر عارضی چیزوں کا انتخاب کرنے کے بعد اس نے بلا تعامل نتیجہ اخذ کیا کہ عارضی قدر کی چیزیں باطل ہی باطل، باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہیں۔ دوسری طرف ہر ایک جو عارضی چیزوں کی نسبت ابدی چیزوں کی قدر کرتا ہے وہ مسیح کی طرف ہے۔ نہ مصیبت، نہ تنگی، نہ تلوار ہمیں خداوند مسیح یسوع کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ اپنے ایمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں محض یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں چرچ جا رہا ہوں کیونکہ آج سبت کا دن ہے، میں چرچ جا رہا ہوں کیونکہ آج فسح ہے، چونکہ خدا نے ہمیں اوڑھنی اوڑھنے کو کہا تو میں ایک اوڑھنی اوڑھتی ہوں۔ ایسا سوچنے کے بجائے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے معمولی کام اور وفادار انتخاب، جیسے کہ ایک کے بعد دوسری سبت کی عبادت کرنا، آخر میں ہمارے لیے کس چیز کا باعث بن سکتا ہے۔ خدا نے ہم سے برکات کا وعدہ کیا تھا اور خدا کی برکات کی قدر معمولی نہیں ہے۔ اگر ہم میئر، گورنر اور ایک صدر کے دیے گئے اعزاز کا موازنہ کریں تو کیا ان سب کی ایک ہی قدر ہے؟ بالکل نہیں۔ میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ خدا کی طرف سے جو ساری کائنات پر بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، انعام حاصل کرنے کے مقصد پر غور کریں۔ خوشی سے بھرپور شکر گزار دل کے ساتھ آئیں ہم خوشخبری کی راہ پر، یعنی قیمتی سبت کے دن کی راہ پر، نئے عہد کی راہ پر اور آسمان کی راہ پر چلیں، یہ امید کرتے ہوئے کہ ہم سب بڑے حامی بن سکتے ہیں جو قابل قدر انتخاب کرتے ہیں۔ میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔